درباروں اور مزاروں پر جانا شرک، لیکن مندروں پر جانا ثواب کا کام ہے۔ جی ناظرین کرام، یہ تو شخصیات آپ دیکھ رہے ہیں جناب، ان میں سے ایک کا نام ہے مفتی طارق مسعود اور دوسرے کا نام ہے جناب طارق جمیل صاحب۔ جناب طارق جمیل صاحب کی ابھی جناب ایک ایسی ویڈیو اور بھیانک حرکت مندر پر جانے والے اور مندر پر جا کر ہندو سے جناب جو ہے نا تحفے وصول کرتے ہوئے اور مندر پر جا کر جناب مندر کو چومتے ہوئے اور مندر کے جناب سارے جتنے بھی ہوتے ہیں پروٹوکول ماحول پسند کرتے ہوئے دوستوں نظر آ رہے ہیں۔ تو دوستوں اس ویڈیو میں تصویر میں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں طارق مسعود صاحب جناب اہل صاحب جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر جتنے بھی سارے ارد گرد جو لوگ ہیں یہاں پر یہ ہندو ہیں اور ہندو اپنے تحفے دے رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب یہ تحفے وصول کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہی لوگ ہیں اور جو کہ جناب دربار پر اور مزار پر جانے سے شرک کا نعرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دربار پر اور مزار پر جانا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، لیکن مندر پر جانا یا ان کے ثواب کا کام ہو گیا ہے۔ اور طارق مسعود صاحب جو ہے نا جناب یہ بھی مندروں پر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے نا ہندوؤں سے تحفے وصول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طارق مسعود کی یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں دوستو کہ طارق مسعود صاحب جناب اس وقت جو ہے نا مزارات پر جانا اور درباروں پر جانے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ جہنم میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے؟ بنت حوا، اگر وہ مزاروں پہ جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں، اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ اور اگر مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ دعاؤں کے لیے مساجد ہیں، مزار پہ تو انسان عبرت کے لیے جائے، قبرستان مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے۔ تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدعت کہلائے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدعت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی تو مزاروں پہ جو جا کے بدعتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل مزاروں پہ جانا، کیونکہ وہاں بدعت کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا، تو بدعت کی تائید یا بدعت کا گناہ ہوگا لیکن مشرک نہیں ہو جاتے۔ اور اگر وہاں جا کے مزار والے سے مانگ رہے ہیں تو پھر تو مشرک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو باقی ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو توحید سمجھائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ دیکھو صحابہ تو مزاروں پہ جا کے نہیں مانگتے تھے، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں۔ تو انسان ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، نہیں ہوں گے تو چھوڑ دیں پھر ان کو اپنے حال پہ۔ یہ چیزیں حکومت کا کام ہوتا ہے، کنٹرول کرے، جتنے بھی مزار ہیں حکومت ان کو گرا کے ان کی قبریں سنت کے مطابق بنائے، گورنمنٹ کا کام ہے یہ۔ جی دوستو، آپ نے جو ہے نا مولانا طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ کہتے ہیں کہ جناب مندروں پر جانا، یہ ان تمام تر چیزوں پر جانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک ہے، گناہ ہے، اتنے بڑا جناب جو ہے نا کبیرہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ خود جناب جا کر جو ہے نا مزارات پر جانا شرک کرتے ہیں، لیکن مندروں پر جا کر ہندو سے تحفے وصول، یہ ان کے لیے پتہ نہیں ثواب کا کام کب سے بن گیا ہے۔ تو طارق جمیل کی جناب یہ والی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جناب یہ طارق جمیل صاحب جو ہے نا وہاں پر مندر پر جا کر جو ہے نا تحفے وصول کر رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ کام کیسے جائز ہو گیا ہے؟ یہ صرف عوام کو پھدو بنا رہے ہیں، عوام کے پاس پیسہ بٹورنے کے لیے جناب کون سا کوئی کام بھی ہو یہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس بارے میں جناب اب جو ہے نا ایک مذہبی سکالر ہیں جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، جو ہے نا وہ بھی جناب اس بارے میں بڑے ہی جناب مزاروں پر جانے والے اولیاء کرام سے مدد مانگنے والے اولیاء کرام کی مزارات پر جا کر وہاں پر جو ہے نا جتنے بھی کام ہوتے ہیں، تو اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کیا کہتے ہیں، ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مزارات پر جانا کیسا ہے؟ جی بالکل ضرور جائیں، میں تو رجوع کر چکا ہوں۔ بس صرف یہ کیا کریں، جس مزار پہ بھی جائیں نا وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ یہ جو بزرگ یہاں دفن ہے، ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو یہ چھپ کے گناہ کرتے تھے، جو لوگوں کے سامنے کرتے تھے، سارے معاف فرما دے، اور اونچی آواز سے یہ دعا کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ضرور جائیں۔ قبروں پہ جانے کا حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے، میں نے تو نہیں پینی ہوتی، آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی۔ وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری والا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ کو پتا ہے لاہور میں جو بڑا مزار ہے وہ اڈا بنا ہوا ہے بے حیائی کا، تو وہ ایک چیز، اور یہ کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، قبروں پہ جانے کا حکم ہے، اور اس میں عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی۔ اب بقیہ غرقت جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، وہاں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے۔ میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ جو تم نے حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے نا مسلم شریف کی، اور نیچے دعا، یہ تو سیدہ عائشہ کو حضور نے تعلیم فرمائی تھی جب انہوں نے پوچھا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگوں، تو آدھی حدیثیں تو نہ لکھ کے لگاؤ یار یہاں پہ تم لوگ، عورت کیوں نہیں قبرستان جا سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ممانعت ہے۔ میں نے کہا وہ زوار القبور کی ممانعت ہے، جو عورتیں کثرت سے قبرستان جاتی ہیں۔ اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے کہ نبی الاسلام نے بعد میں عورتوں کو قبرستان جانے کا حکم فرما دیا اس حدیث کے تحت کہ قبر پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ امام ترمذی تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی منسوخ، یا یہ حدیث معمول ہوگی اس عورت پہ جو کثرت سے قبرستان جائے، یعنی وہ ہر دوسرے دن جا کے پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھی ہو وہاں پہ۔ اب جو بیچارے سب کانٹیننٹ سے مدینہ شریف جاتے ہیں وہ بیچارے تو زندگی میں ایک یا دو بار ہی گئے ہیں،
ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اہل البیت کی قبروں پہ جائیں, صحابہ کرام کی قبروں پہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ ٹائمنگ کر دیں مردوں کے اختلاط کو بچانے کے لیے, آپ یہ کر دیں کہ جی 2 ٹائم وہاں پہ قبرستان کھلتا ہے, فجر اور عصر کے بعد, فجر سے لے کے اشراق تک اور عصر سے مغرب تک. تو آپ ٹائمنگ ڈیوائڈ کر لیں کہ فجر سے لے کر اشراق تک جو ہے یہ عورتوں کا ٹائم ہے, عصر سے لے کر مغرب تک مردوں کا ٹائم ہے. لیکن عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں روکتے ہیں آپ تو باقاعدہ, میں نے جب اس کے اوپر زیادہ چیخا ہوں, میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تو اہل حدیث علماء نے خود فتوے لکھے ہیں, کیونکہ اہل حدیث اس میں تختہ مشق بن رہے تھے نا سعودی حکومت کی حرکت کی وجہ سے. تو ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے, کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اہل حدیث کے کھاتے میں سارا مسئلہ ڈال رہا ہے. ظاہر ہے عام آدمی سے آپ پوچھیں وہ تو یہ کہے گا کہ وہابی منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا سعودیہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ اہل حدیث کے کھاتے میں نہ ڈالیں, ذہن میں رکھیے گا. وہاں وہ کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی بھی ویڈیو ملاحظہ فرمائی. حالانکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جناب آپ ہندو کے پاس تو چلے جاتے ہیں, مندروں پہ چلے جاتے ہیں, جہاں پر بتوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں, لیکن یہ مزارات کے بڑے ہی منکر ہیں. اب دوستو فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے. اب دیکھیں یہی لوگ ہیں جو مزارات سے لوگوں کو منع کرتے ہیں, درباروں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے پاس جانے نہیں دیتے, خود تو ہندو کے پاس چلے جاتے ہیں, خود تو مندروں کے پاس چلے جاتے ہیں, خود تو بتوں کی پوجا کر لیتے ہیں. لیکن یہ صرف لوگوں کو فدو بنایا ہوا ہے, لوگوں کو ڈرامہ رچایا ہوا ہے. دوستوں لوگوں سے جو ہے نا آپ دور رہیں. آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ جناب یہ مفت کے مفتی تو بنے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے فتوے تو جھاڑ دیتے ہیں, لیکن ان کی کام آپ چیک کریں. یہ دیکھیں جناب ان کی کام کیا اسی کام کے لیے رہ گئے کہ مسلمان کو اسے ہندوانہ طریقے کے مطابق ان سے تحفے لینا جائز ہے, ان کے مندروں پر جانا جائز ہے. اب یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کون کون سے جناب یہ دنیا کے اندر جو ہے لوگوں کو ایک ایسی چیز کی طرف لا رہے ہیں جو کہ جناب ایک جائز بھی نہیں ہے, اور خود اس پر چلے جاتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگے میرے چینل پر نئے ہیں لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور ہمارے ساتھ رہیں. اپنے میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کی بات.